جی دوسری ایچ کلاس کے 9ویں دن ہم پڑھیں گے پہلے 2 مشقی سوال. جی مشقی سوال نمبر 1. سوال: اس سبق میں سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے درج ذیل انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 نیند کا طاری کرنا. نمبر 2 باران رحمت. نمبر 3 مسلمانوں کے ایمان کی پختگی. نمبر 4 فرشتوں کا نزول. نمبر 5 کفار پر رعب طاری کرنا. اور نمبر 6 دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا. تو آئیں پہلے پوائنٹ کی طرف. نیند کا طاری کرنا. غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات فرمائے گئے تھے ان میں پہلا انعام مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر نیند کو طاری کر دیا اور وہ رات کو جی بھر کر سوئے اور صبح جو ہے وہ حشاش بشاش اٹھ کر کفار کے لشکر کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے. نمبر 2 باران رحمت کا نزول. دوسرا انعام جو غزوہ بدر کے دوران اللہ نے مسلمانوں پر فرمایا وہ رحمت کی بارش کا نازل فرمانا تھا. جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو بارش کا پانی جمع کر کے مسلمان نہائے دھوئے اور تازہ دم ہو کر کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے. نمبر 3 مسلمانوں کے ایمان کی پختگی. جب اللہ کی طرف سے انہوں نے نیند کا طاری کیا جانا اس کو بھی دیکھ لیا, بارش کی رحمت کو بھی دیکھ لیا, فرشتوں کو بھی دیکھ لیا, تو ان چیزوں کو جب دیکھا تو مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ کیا ہو گیا بھائی؟ پختہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کی پختگی. نمبر 3 فرشتوں کا نزول. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور 5واں انعام کفار پر رعب طاری کرنا. اللہ نے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی دھاک بٹھا دی, یعنی ایسا رعب بٹھا دیا کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے. نمبر 6 دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا. جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی جو اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کے ہر شخص کی آنکھوں میں جا پڑی. ان آیات مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریت یا کنکریوں کی یہ مٹھی بظاہر تو آپ نے پھینکی تھی لیکن دراصل یہ خود اللہ رب العزت نے کفار کی طرف پھینکی تھی. تو یہ سوال نمبر 1 میں 6 انعامات آپ کے مکمل ہوئے. سوال نمبر 2 کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کے آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال میں صرف 2 ہدایات دی گئی ہیں. نمبر 1 جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں تو وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں, یعنی جنگ میں اگر وہ پیچھے ہٹیں تو اس نیت سے ہٹیں کہ وہ کافروں کے لشکر کے اوپر کیا کریں گے بھائی؟ حملہ کریں گے. اور نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے تو اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے, یعنی اکیلا لڑتا ہوا بہت آگے نکل گیا, دیکھا کہ اس کی فوج پیچھے رہ گئی ہے تو اپنی فوج کے ساتھ ملنے کے لیے وہ واپس پیچھے ہٹ سکتا ہے. ان 2 صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو غداری کا عمل قرار دیا گیا ہے. جی اسٹوڈنٹس ڈے 9 کا جو سیلیبس ہے جو کہ آپ کا جو منتھ کے حساب سے دن بنے گا وہ 11 مئی بنے گا, یہ سوموار کا دن ہوگا. اس میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے ایک تو چیپٹر نمبر 1 کے 3 نومیریکلز وہ اس میں شامل ہیں ڈے 9 میں, اور ساتھ میں نے آپ کو فرسٹ ٹرم کا جو سیلیبس بتایا تھا اس میں چیپٹر نمبر 1 اور 7 بتایا تھا. تو اب 7 چیپٹر کے جو 5 کویسچن ہوں گے وہ بھی ڈے 9 میں شامل ہوں گے. آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں.
جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے پاس پیج نمبر 17 پہ نومیریکل آیا ہے 1.8 اور اس میں ہم نے وچ آف دا فالوئنگ کوانٹیٹیز ہیو 3 سگنیفیکنٹ فگرز. سگنیفیکنٹ فگرز میں نے آپ کو ٹاپک کوشچنز میں پڑھایا تھا اور اس میں اب اس سے ریلیٹڈ یہ ایک نومیریکل پرابلم آیا ہوا ہے، تو آپ کو طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیسے نکالنے ہوتے ہیں کسی بھی نومیریکل ویلیو میں سے. اب دیکھیں فار ایگزامپل 3.0006 میٹر، اس میں یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ سگنیفیکنٹ رولز کے اکارڈنگلی آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز کو کاؤنٹ کرنا ہوگا. تو یہ اب اس میں دیکھیں 3.0006، اب یہ تینوں زیرو جو ہے وہ دو سگنیفیکنٹ فگرز کے درمیان میں ہے، مطلب دو ایکوریٹ ویلیوز کے درمیان میں ہے زیرو، تو اس لیے یہ رولز کے اکارڈنگلی یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر میں شامل ہوں گے. تو اس حساب سے آپ کے پاس اس میں بنتے ہیں 1 2 3 4 5، یہ 5 سگنیفیکنٹ فگر والا نومیریکل ہے، تو اس لیے اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہے، 5 ہیں. اب بی میں آتے ہیں 0.00309. اب یہ دیکھیں نا رولز کے اکارڈنگلی یہ تینوں زیرو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آئے ہیں، ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے یا بعد میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے سگنیفیکنٹ فگرز میں. تو اس طرح یہ 1 2 اور 3، یہ 3 سگنیفیکنٹ فگر ہیں. تو بی پارٹ جو ہے وہ آپ کے پاس 3 سگنیفیکنٹ فگرز رکھتا ہے. سی پارٹ میں آتے ہیں 5.05 ملٹیپلائی 10⁻⁻25 kg. اب یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پاور والی بات بتائی تھی کہ سگنیفیکنٹ فگرز میں یہ 10 کی پاور جو ہے وہ ایڈ نہیں کی جاتی، تو یہ آپ کے پاس یہ نکل گیا، تو اس میں یہ 1 2 اور 3 سگنیفیکنٹ فگر. تو سی پارٹ بھی 3 سگنیفیکنٹ فگرز جو ہے وہ رکھتا ہے. باقی آپ ڈی پارٹ دیکھیں تو 301.05 آپ کے پاس یہ زیادہ سگنیفیکنٹ فگرز بن رہے ہیں، 1 2 3 4 اور 5، تو اس لیے یہ 5 سگنیفیکنٹ فگر ہے. اے اور ڈی جو ہے وہ 5 سگنیفیکنٹ پہ ہیں، اور کوسچن کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی آپ کے پاس بی اور سی جو پارٹ ہیں یہ 3 سگنیفیکنٹ فگرز رکھتے ہیں. اب جو 1.9 ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا ہے کہ سگنیفیکنٹ فگرز کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کے آپ نے ان اے بی سی اور ڈی پارٹ میں آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، رولز کے اکارڈنگلی اس میں کتنے نمبرز ہیں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تو ہمارا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ جو نومیریکل ہے وہ ایک ایریا سے ریلیٹڈ نومیریکل ہے. اس میں آپ کے پاس لینتھ اور وڈتھ دی گئی ہے. چاکلیٹ ریپر، یہ جو چاکلیٹ ہم کھاتے ہیں اس کا جو ریپر ہے اس کی جو لینتھ دی گئی ہے وہ 6.7 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی جو وڈتھ دی گئی ہے وہ 5.4 سینٹی میٹر ہے. اس کا ایریا آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور اس کو ریزنیبل سگنیفیکنٹ فگرز تک رکھنا ہے، مطلب جس کو آپ مطلب کاؤنٹ کر سکیں یا بول سکیں، وہ سگنیفیکنٹ فگرز تک آپ نے اس کو لکھنا ہے. تو یہ دیکھیں لینتھ 6.7 سینٹی میٹر ہے اور وڈتھ اس کی 5.4 سینٹی میٹر ہے. ایریا آپ نے فائنڈ کرنا ہے. یہ ایریا تو جو ہے 4-5 کلاس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس کو ایریا کو سے ریلیٹڈ میتھمیٹکس کے کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایریا از اکول ٹو لینتھ ملٹیپلائی بائی وڈتھ، تو لینتھ کی ویلیو 6.7 ڈالی اور وڈتھ کی ویلیو 5.4 ڈالی، دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے کیلکولیٹر سے تو 36.18 سینٹی میٹر اسکوائر میں آئے گا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹر اسکوائر میں بھی ویلیو آتی ہے اور سینٹی میٹر اسکوائر میں بھی ویلیو آتی ہے. تو آپ اس کو اگر آپ ریزنیبل سگنیفیکنٹ فگرز میں لکھنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ کو ہٹا کے اور 18 کو ہٹا کے 36 لکھ دیں. ایریا جو ہے وہ 36 سینٹی میٹر اسکوائر ہو گیا. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں اور اس چیپٹر کا نام ہے پراپرٹیز آف میٹر. میٹر اردو میں مادہ اس کو کہتے ہیں، اور پراپرٹیز جو ہیں وہ اس مادے سے متعلق جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو اسی سے ہی صرف ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو پراپرٹیز آف میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مادے کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اس چیپٹر کے اندر. اس کا انٹروڈکشن کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹر ایگزسٹ ان 3 اسٹیٹس. میٹر کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ آل تھنگ وچ ہیو ویٹ اینڈ آکوپائی اسپیس، وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو
وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے؟ میٹر کہلاتی ہے. اور یہ بیسیکلی 3 اسٹیٹس میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میٹر ایگزسٹ ان 3 اسٹیٹس: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. دیر آر مینی پراپرٹیز ایسوسیٹڈ ود میٹر. بہت ساری خصوصیات ہیں میٹر کی. فار ایگزامپل میٹر ہیز ویٹ. یہ ویٹ اس کی خصوصیت میں آتا ہے، پراپرٹی میں آتا ہے. اینڈ آکوپائی اسپیس. یہ بھی والیوم بھی جو ہے وہ اس کی پراپرٹی میں آتا ہے. یہ اسپیس آکوپائی کرنا کا مطلب ہوتا ہے والیوم. دیر آر سم ادر پراپرٹیز وچ آر ایسوسیٹڈ ود ون اسٹیٹ آف میٹر بٹ ناٹ ود ادر. فار ایگزامپل solids have shape of their own and while liquid and gas do not. مطلب جو سالڈز ہوتے ہیں ان کی شیپ ہوتی ہے، ایک فکس شیپ ہوتی ہے، لیکن لیکوڈ اور گیس کی یہ نہیں ہوتی. لیکوڈز آن دا ادر ہینڈ ہیو ڈیفینٹ والیوم. ان کا والیوم ہوتا ہے، مطلب یہ اگر کسی بھی برتن میں ڈالا جائے تو اس کی شیپ میں آ جاتے ہیں، ان کا والیوم بنتا ہے. وائل گیسز ڈو ناٹ. مطلب اس کو آپ کسی بھی کنٹینر میں بھریں گے گیس کو تو وہ اس میں پانی کی طرح جو ہے وہ اس جگہ کو آکوپائی نہیں کر سکے گی. All these materials are differ in their hardness, density, elasticity, conductivity and other qualities. Kinetic molecular theory جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان پراپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. یہاں پر اس کے کچھ فیچرز ہیں، کچھ نکات ہیں جن کو ہم کائنیٹک مالیکولر تھیوری کو یہاں پر ہم تھوڑا سا شارٹلی ایکسپلین کریں گے. کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف میٹر ہیز سم امپورٹنٹ فیچرز. نمبر 1, میٹر از میڈ اپ آف پارٹیکلز کالڈ مالیکیولز. میٹر بیسیکلی ان مالیکیولز سے مل کے بنا ہوتا ہے اور مالیکیولز میں ایٹمز ہوتے ہیں. مطلب اس طرح میں آپ کو ارینجمنٹ بتا دوں، چین بتا دوں تو ایٹم مالیکیول بناتا ہے اور مالیکیول کیا بناتا ہے؟ میٹر بناتا ہے. نمبر 2, the molecules remain in continuous motion. یہ ہمیشہ اگر آپ گیس کو آپ دیکھیں گے تو وہ کسی بھی کنٹینر کے اندر جب آپ اس کو آپ بھریں گے تو وہ اس میں مالیکیولز کبھی بھی ایک جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے، وہ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، رینڈم موشن میں، کنٹینیوس موشن میں رہیں گے. نمبر 3, مالیکیولز اٹریکٹ ایچ ادر. مالیکیولز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. سالڈ میں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکوڈ میں جو ہے وہ آپ اس طرح سمجھیں کہ اس سے کم کرتے ہیں سالڈ کے مقابلے میں، لیکن گیسز سے زیادہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے لیکوڈ کے اندر. جبکہ گیسز میں وہ تبھی اٹریکٹ کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. تو یہ کائنیٹک مالیکولر تھیوری کے کچھ پوائنٹس ہیں. کائنیٹک مالیکولر تھیوری ماڈل از یوزڈ ٹو ایکسپلین 3 اسٹیٹس آف میٹر: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. اب یہ دیکھیں سالڈز میں آپ دیکھیں کہ سالڈز کی پراپرٹیز کیا ہیں، وہ لیکوڈ اور گیس سے کس طرح ڈفر ہیں. سالڈ have definite shape and volume. اس کے اندر ایک فکس شیپ ہوتی ہے اور اس کا والیوم ہوتا ہے. مطلب آپ مختلف چیزوں کو دیکھ لیں جیسا کہ آئرن ہے، سٹون، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مطلب جو سالڈ مٹیریل میں آتے ہیں، ووڈ ہو گئی، یہ ساری جو ہے وہ ایک ڈیفینٹ شیپ اور والیوم رکھتی ہیں. فار ایگزامپل سٹون، اسپون، پینسل ایٹسٹرا. دیئر مالیکیولز آر ہیلڈ کلوزر ٹو ایچ ادر. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں بائی اسٹرانگ فورس آف اٹریکشن کالڈ انٹر مالیکولر فورسز. وہ ان مالیکولر فورسز کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اسٹرانگلی جڑے ہوتے ہیں. پارٹیکلز آف سالڈز وائبریٹ اباؤٹ دیئر مین پوزیشن انڈر دا ایکشن آف فورس بٹ ڈو ناٹ لیو دیئر مین پوزیشن. یہ کسی بھی جب بھی کوئی فورس ان کے اوپر لگتی ہے، جیسا کہ آپ لوہے کے اوپر ہتھوڑے سے ہٹ کرتے ہیں تو اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ وائبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اپنی پوزیشن کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکوڈز میں آ جائیں. لیکوڈ اب اس میں پراپرٹیز کیا وہ بتاتا ہے. دا ڈسٹینس بٹوین دا مالیکیولز آف اے لیکوڈ از سلائٹلی مور دین ان سالڈز. مطلب مالیکیول اس طرح جڑے نہیں ہوتے جس طرح سالڈ میں جڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم ارریگولر فارم کہیں گے. یہ ریگولر فارم میں ارینج نہیں ہوتے، تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. لیکوڈز ہیو نو ڈیفینٹ شیپ. اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ ہیو ڈیفینٹ والیوم. ان کا والیوم ہوتا ہے بٹ اٹ کین فلو. یہ بہہ سکتا ہے. پانی جو ہے، آپ پانی کو آپ گلاس میں بھریں گے تو وہ گلاس کی شیپ میں آ جائے گا. جب آپ اس کو نیچے بہائیں گے تو وہ ایسے بہہ جائے گا. تو اس میں فلو کرنے کی جو ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے لیکوڈ کے اندر. سو اٹ اٹینز دا شیپ آف اے کنٹینر ان وچ اٹ از پٹ. جب بھی آپ کسی بھی کنٹینر میں اس کو ڈالیں گے تو یہ اس کی شیپ اختیار کر لیتا ہے. Attractive forces between the molecules of liquids are weaker than in solid. Solid کے مقابلے میں جو
مالیکیولز لیکوڈ میں ہوتے ہیں ان کی اٹریکٹیو فورسز ویک ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں گیسز کی طرف. یہ دیکھیں گیسز ہیو نو فکسڈ شیپ اینڈ والیوم. نہ ان کا کوئی شیپ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی والیوم ہوتا ہے. they can be filled in any container of any shape. وہ اب آپ سلنڈر کو دیکھ لیں, گیس کے سلنڈر کو, اس میں آپ جب بھی گیس کو بھرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک تو گیسز جو ہیں وہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتی, وہ جسٹ جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو سونگ کے آپ جو ہے وہ اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ گیس ہے کوئی, تو اس کا کوئی نہ کوئی شیپ ہوتی ہے نہ کوئی والیوم ہوتا ہے. دیئر مالیکیولز ہیو رینڈم موشن, ان کے مالیکیولز کی موشن جو ہے وہ رینڈم ہوتی ہے. اینڈ موو ود ویری ہائی ویلاسٹیز, اور وہ بڑی ہائی ویلاسٹیز کے ساتھ موو کرتے ہیں. گیسز آر مچ lighter than solids and liquids. Their molecules are much farther apart there than solid. یہ solid کے مقابلے ان کے molecule جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سے بہت دور ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ اس شکل اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں. molecules ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں. gases can be squeezed into smaller volume. ان کو آپ کمپریس کر کے کوئی بھی پسٹن آپ رکھ کے کسی بھی گیس کے سلنڈر پہ آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں تو وہ سکویز ہو جاتے ہیں ان کے مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے سمجھے نا کہ جیسے پانی کے مالیکیولز جو ایک دوسرے کے اوپر سے سلپ ہو جاتے ہیں, ایسے جب آپ گیس کو کمپریس کرتے ہیں تو ان کے مالیکیولز بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں یا پھر سلپ ہو کے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے. Their molecules continuously strike with the walls of the container. کیونکہ ان کی موشن جو ہے وہ رینڈم ہوتی ہے, وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ کنٹینر جس میں بھرے ہوتے ہیں اس کی والز کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں. So gases exerts pressure on the walls of the container. اس ٹکراؤ کی وجہ سے والز آف دا کنٹینر پہ پریشر جو ہے وہ بنتا رہتا ہے, اور اگر گیس کی مقدار کسی بھی کنٹینر میں زیادہ ہو جائے تو یہ پریشر بھی زیادہ ہو جائے گا. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جو ہے وہ گیس کے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں. ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں گیس بھر جاتی ہے, تو ان کی پریشر بھی بڑھ جانے کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے. اب ہم نیکسٹ کویسچن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں کہ does there exist a fourth state of matter? What is that? کیا کوئی میٹر کی چوتھی سٹیٹ بھی ہے, کوئی حالت چوتھی بھی ہے؟ بالکل ہے. پلازما از دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر وچ کین بی ڈیفائنڈ ایز. جی یہ دیکھیں پلازما جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, if a gas is heated continuously. اگر آپ ایک گیس کو ہیٹ کرتے ہیں, اس کو حرارت دیتے ہیں مسلسل, this cause the gas molecules to move faster and faster. the collision, وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھر موو کرنے لگ جاتے ہیں مالیکیولز, کیونکہ ان کو انرجی ملنے لگ جاتی ہے اس حرارت سے. the collision between the atom and molecules of the gas becomes so strong. ان ایٹمز اور مالیکیولز کے درمیان میں کولیجن اتنی بڑھ جاتی ہے that they tear off the atom. وہ ایٹم کو توڑ دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں, and becomes ions, اور آئن بن جاتے ہیں. this ionic form of matter is called plasma. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پلازما بولتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں آپ کے پاس آج کل گھروں میں LED بلب جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں, اس کے اندر گیس بھری ہوتی ہے. جب اس کو کرنٹ سے حرارت ملتی ہے, ہیٹ ملتی ہے, تو اس کے ایٹمز جو ہیں وہ اندر ہی اندر پھٹ جاتے ہیں اور الیکٹرانز نکل کے اس کی وال کے ساتھ ٹکرا کے وہ گلو کرتا ہے. یہ آپ اپنے گھر کے اندر اس کی مثال اس LED بلب کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 3. what is mean by density? what is its unit? ڈینسٹی کیا ہے؟ ڈینسٹی کو ہم کثافت اردو میں کہتے ہیں. مطلب کسی چیز میں مادے کی مقدار, کسی بھی جسم کے اندر مادے کی مقدار کتنی پائی جاتی ہے, تو اس کو ہم انگلش میں فزکس کی لینگویج میں ڈینسٹی کہتے ہیں. ڈینسٹی کو ڈیفائن کیا گیا, ڈینسٹی آف اے سبسٹینس از ڈیفائنڈ ایز میس پر یونٹ والیوم آف اے سبسٹینس. میس پر یونٹ والیوم آف اے سبسٹینس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈینسٹی کہلاتی ہے. میس ہو اور اس کو ڈیوائڈ کیا جائے اسی سبسٹینس کے والیوم کے ساتھ, تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ڈینسٹی. ڈینسٹی از اکول ٹو میس آف سبسٹینس ڈیوائڈ بائی والیوم آف سبسٹینس, اور فارمولا یہ بنتا ہے ڈی از اکول ٹو ایم میس ہے, اور ڈیوائڈ بائی کیپیٹل وی جو ہے یہ کیا ہے؟ والیوم کو شو کرتا ہے. ایسا یونٹ آف ڈینسٹی از کے جی میٹر کیوب. کیوں؟ کیونکہ میس کی یونٹ جو ہے وہ کے جی ہے اور والیوم کی یونٹ جو ہے وہ میٹر کیوب ہوتی ہے, تو اس حساب سے اس کی یونٹ یہ بنتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہائیڈرو میٹر, کہ ہائیڈرو میٹر کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈرومیٹر از اے گلاس ٹیوب ود اے اسکیل مارک آن اٹ. اٹس اسٹیم, اس کی جو اس کا اسٹیم جو اس کا وہ ہوتا ہے پوری ایک, جیسا کہ یہ آپ کے پاس یہ اگر ہائیڈرومیٹر ہے تو یہ اس کا اسٹیم ہے. اس اسٹیم کے اوپر اس کا اسکیل جو ہے وہ کھدا ہوتا ہے, انگریوڈ اینڈ ہیو
اینڈ ہیوی ویٹ ان دا باٹم, اور اس کا ویٹ جو ہوتا ہے سارے کا سارا اس کے باٹم میں ہوتا ہے. اٹ از پارشلی امرسڈ ان اے لیکوڈ, یہ کسی بھی لیکوڈ کے اندر آدھا ڈبویا جاتا ہے, اس کے اندر ڈبویا جاتا ہے اس کو. دا ڈینسٹی آف وچ از ٹو بی میئرڈ, جس اس کی آپ نے مادے کی لیکوڈ کی آپ نے ڈینسٹی میئر کرنی ہو, اس کے اندر اس ہائیڈرومیٹر کو جو ہے وہ ڈبویا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہائیڈرومیٹر جو ہے وہ از یوز ٹو میئر دا ڈینسٹی آف اے لیکوڈ. ون ٹائپ آف ہائیڈرومیٹر از یوز ٹو میئر دا کنسنٹریشن آف ایسڈ ان اے بیٹری. ایک بیٹری کے اندر ایسڈ کی کنسنٹریشن کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بیٹری کتنا کام کر سکے گی, اس کے ایسڈ کو میئر کرنے کے لیے وہ ہائیڈرومیٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, جس کی شکل آپ کو یہ نیچے نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ایسڈ میٹر ہے, اور یہ آپ کے پاس ہائیڈرومیٹر جو ہے وہ لیکوڈ, عام لیکوڈ کے اندر ڈینسٹی کو جو ہے وہ میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایسڈ میٹر ہے, یہ اس کی یہ والی سائڈ جو ہے یہ نوکدار سائڈ, اس کو ایسڈ کے اندر ڈبویا جاتا ہے, جس سے اس کے اندر ایسڈ کی کنسنٹریشن کو میئر کیا جاتا ہے. اٹ از کالڈ ایسڈ میٹر, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ایسڈ میٹر بولتے ہیں. یہ کوشچن ہے ایک کانسیپچول ٹائپ کوشچن ہے, کین وی یوز اے ہائیڈرومیٹر ٹو میئر دا ڈینسٹی آف ملک. کیا ہم ڈینسٹی آف ملک کو میئر کر سکتے ہیں ہائیڈرومیٹر کی مدد سے؟ تو بالکل, ہائیڈرومیٹر کین بی یوز ٹو میئر دا ڈینسٹی آف اے لیکوڈ. تو یہ لیکوڈ ہی ہے, ملک بھی لیکوڈ ہی ہوتا ہے, سو اٹ کین آلسو میئر دا ڈینسٹی آف ملک. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا ڈے 9 جو ہے وہ اس کا آج ہم سلیبس پڑھیں گے. کوشچن نمبر 16 سے ہم ڈے 9 پڑھیں گے. آپ لوگوں نے جو ہے اپنی نوٹ بکس جو ہے سامنے رکھ لینی ہے. جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاتا چاہوں آپ نے وہ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک کے اوپر اتارنا بھی ہے, اور اسی دن آپ نے یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد بھی ہوتا رہے. تھینک یو. جی بیٹا ڈے 9 میں ہم کوشچن نمبر 16 سے شروع کریں گے. کوشچن نمبر 16 ہے رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹرز. ڈیجیٹل کمپیوٹر کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں گے ایک ڈیٹیل ٹاپک کے طور پر کہ کس طرح ڈیجیٹل کمپیوٹر کو کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر کی بات کریں تو وہ مین فریم کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. دیز ور ڈیولپ ان ارلی 1940s. 1940 کی شروع کی دہائی میں جو ہے 40s 41 42 43 44 تک جو ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے تھے, بن چکے تھے. دے ور ویری لارج پاورفل اینڈ ایکسپینسو کمپیوٹر. یہ بہت بڑے کمپیوٹر تھے, بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے ان کے اوپر, اور بہت زیادہ مہنگے تصور کیے جاتے ہیں. دے کین سپورٹ 100,000 یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم. کئی سو لوگ اور کئی ہزار لوگ جو ہیں بیک وقت ایک ہی وقت میں ان مین فریم کمپیوٹرز کو جو ہے وہ استعمال میں لے کر آتے ہیں. جیسے اگر آپ کچھ ایگزامپلس کی بات کریں تو آپ گوگل کا اگر مین سرور آپ لیں گے تو یہ ایک مین فریم کمپیوٹر کہلائے گا. آپ یوٹیوب کا مین سرور اگر آپ لیں گے جس میں ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بیک وقت جو ہے اس کو استعمال میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ مین فریم کمپیوٹر کہیں گے. اگر آپ پاکستان میں بات کریں گے تو آپ کسی حد تک جو ہے وہ نادرا کے کمپیوٹر کو جو ہے وہ آپ مین فریم کمپیوٹر کے اندر لے کر آ سکتے ہیں, جہاں پر کئی سو اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مختلف شہروں میں بیٹھ کے وہاں ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں, اور وہ ایک مین کمپیوٹر کے اندر جا رہا ہے, اور اس مین کمپیوٹر کو مین فریم کمپیوٹر کہا جائے گا. ماڈرن مین فریم کمپیوٹر یوز کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. جو جدید اب آج کل مین فریم کمپیوٹر ہیں وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کو استعمال میں لے کر آ رہے ہیں. کٹنگ ایج ٹیکنالوجی مینز لیڈنگ اینڈ innovative IT industry organization are often referred as cutting edge. یعنی آپ کی یہاں ٹیکنالوجی IT ڈیولپمنٹ کی ایک بہت ہائی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تصور کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اگر اب جو وہیکلز, اب جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بنائی جاتی ہیں کہ آپ نے ایسی گاڑیاں بنانی ہیں جو کم کنزپشن کریں, فیول کنزپشن جن کی کم ہو, تو وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی استعمال میں لائی جاتی ہے تاکہ وہ فیول کنزپشن کم کر سکیں. جیسے کہ میڈیکل کی بات کریں تو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی جو ہے وہ جدید ترین طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ہو سکے, تو اسے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس کے اندر مین فریم کمپیوٹرز کا استعمال ہوتا ہے. دے کین ایگزیکیوٹ ٹریلینز آف دا انسٹرکشن پر سیکنڈ. یہ خربوں کی انسٹرکشنز کو پر سیکنڈ کے اندر حل کرنے میں, ایگزیکیوٹ کرنے میں کی صلاحیت رکھتا ہے. ایگزامپل آف IBM انٹرپرائز EC12 EC196 HP 16500 اس کی ایگزامپلس ہیں.
منی کمپیوٹرز کی بات کریں جو مین فریم کمپیوٹر سے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی بات کریں تو دیز آر انٹروڈیوس ان 1960s آفٹر ڈیولپمنٹ آف آئی سی چپ. آئی سی چپ جب بن گئی, انٹیگریٹڈ سرکٹس جب بن گئے تو 1960 میں منی کمپیوٹر جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے. دیز آر لیس ایکسپینسو اینڈ اسمالر دین دا مین فریم کمپیوٹر. یہ مین فریم کمپیوٹر کے مقابلے میں قدرے سستے اور سائز میں چھوٹے تھے. دے کین ایگزیکیوٹ بلینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ. یہ اربوں کی انسٹرکشن جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دے آر آلسو یوزنگ کٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی ناؤ ڈے. اب یہ منی کمپیوٹرز بھی اب کٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اب رکھتے ہیں, جیسے کٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں نے اوپر آپ کو بتایا. اگر آپ ان کی ایگزامپلس کی بات کریں, دیر ایگزامپلز آر منی کمپیوٹرز کی ایگزامپل کی بات کریں, آئی بی ایم سسٹم/36 اینڈ HP 3000 جو ہیں وہ اس کی ایگزامپلس ہیں منی کمپیوٹرز کی. مائکرو کمپیوٹرز کی بات کریں جو آپ کے اور میرے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے, جو آفیسز میں, بینکس وغیرہ کے اندر آپ کو بہت اچھے طریقے سے دکھائی دیتے ہیں, ان کی اگر آپ بات کریں تو دیز آر لیس ایکسپینسو اینڈ اسمالسٹ کمپیوٹر. یہ کافی سستے ہیں اور یہ کافی چھوٹے کمپیوٹر کہلاتے ہیں. دے آر بینگ یوز ان آل ایپلیکیشن ایریاز لائک ہومز اینڈ آفیسز. یہ آپ کو کئی ایپلیکیشن ایریاز میں دکھائی دیں گے, گھروں میں دکھائی دیں گے, آفیسز میں دکھائی دیں گے, بینکس میں دکھائی دیں گے. These are introduced in 1970s after development of microprocessor. جب مائکرو پروسیسر بن گیا تھا, یعنی ایک چھوٹی سی چپ بن چکی تھی, انٹروڈیوس ہوئی تھی 1970s میں, تو پھر مائکرو کمپیوٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا. اس مائکرو پروسیسر کی وجہ سے اس کمپیوٹر کا نام مائکرو کمپیوٹر رکھا گیا. دے کین ایگزیکیوٹ ملینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ. یہ لاکھوں کی تعداد کی انسٹرکشنس کو ایک سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیر ایگزامپل آر, اگر ہم مائکرو کمپیوٹر کی ایگزامپل کی بات کریں تو IBM, HP, ڈیل, توشیبا ایکسیکٹرا, یہ ان کی ایگزامپلس ہیں. کوشچن نمبر 17 کی بات کریں, لسٹ دا یوز اور رول آف دا کمپیوٹرز ان ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر کمپیوٹر کا استعمال اگر آپ دیکھیں تو کس طرح ہو رہا ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیلپس دا پروسیس آف لرننگ. کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو مدد دیتی ہے کسی چیز کو بھی سیکھنے میں, بڑی آسانی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. جیسے کہ ابھی بھی ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کو گھر بیٹھے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے, یعنی لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. مینی پروگرامز آر اویلیبل فار اسٹوڈنٹ ٹو لرن دا سبجیکٹ. کئی ایسے پروگرام جو ہیں وہ بھی بن چکے ہیں کسی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کسی بھی سبجیکٹ کو سیکھنے, اس کو یاد کرنے, اس کو پڑھنے کے لیے ان کی رہنمائی ہوتی ہے اور ان کے لیے آسانی بن جاتی ہے. ناؤ ڈیز کمپیوٹر ود ملٹی میڈیا پروجیکٹر آر بینگ یوز ان کلاس رومس فار افیکٹو ٹیچنگ. اب کمپیوٹر کی مدد سے آپ ملٹی میڈیا پروجیکٹر استعمال میں لے کر آئیں, ایک بڑا کلاس روم بنائیں اور بڑی افیکٹو ٹیچنگ جو ہے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ اینیمیشنز جو ہیں وہ بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. آسانی ہو سکتی ہے, ایک بڑی کلاس روم بن سکتی ہے. بیٹا یہ آپ کا ڈے 9 کا سلیبس ہے. اس میں صرف 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن نمبر 16 ہے جو کہ ایک لانگ کوشچن ہے, اور ایک کوشچن نمبر 17 ہے جو کہ ایک شارٹ کوشچن آنسر ہے کوشچن ہے آپ کے پاس. اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے, اپنی نوٹ بکس پہ اتارنا بھی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی اسٹوڈنٹس, اب ہمارے اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے ڈے 9 کا, اور اس میں ہم اپنے جو چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کر رہے تھے آگے ریڈنگ بھی کریں گے اور کچھ سوالات بھی یاد کریں گے. جی اسٹوڈنٹس, آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب کھول لیجیے اور پیج نمبر 9 سے آج ہم ریڈنگ کرنا شروع کریں گے. جی, 2 قومی نظریہ, آغاز, ارتقاء اور وضاحت. 2 نیشن تھیوری, اوریجن, ایوولوشن اینڈ ایکسپلیکیشن. بر صغیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا. ایسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا. اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانان بر صغیر کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا. اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے 2 قومی نظریہ اجاگر ہوا. بر صغیر کے تاریخی تناظر میں 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں 2 بڑی قومیں آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے. یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات, اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں.
ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طور طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی، اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو تجزیہ ہوگا یا افکار ہوں گے وہ سر سید احمد خان کے ہیں۔ بر صغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 کو کہیں گے 67 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر، یعنی 1867 میں 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوا۔ اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی، اصطلاح کا مطلب ہے ٹرم استعمال کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ برصغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسوم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کی آج کی یعنی ڈے 9 کی ریڈنگ ہے۔ اب ہم جو سوالات ہم نے کرنے ہیں اس میں ہم نے آج کے دن میں ایک شارٹ کوسچن کرنا ہے، تو ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، مختصر جوابات دیں اور اس میں اگر آپ ان کی خود نمبرنگ دے لیں، ایسے جیسے یہ یہاں پر دی گئی ہے 1 2 3 4 5، تو اس طرح جب ہم نمبرنگ دیں گے تو آج ڈے 9 پر ہم نے جو کوسچن نمبر 9 ہمارا بنتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ کوسچن اپنے نوٹس میں سے ہم نکالتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنے یہ نوٹس نکال لیجئے، ان سے ہم یہ کوسچن یاد کرتے ہیں۔ جی اب ہم اس کوسچن کو پڑھتے ہیں۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے برصغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر میں دو بڑی اقوام مسلمان اور ہندو آباد تھیں۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، رسومات، طرز زندگی، اجتماعی سوچ اور عادات و اطوار میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ صرف اتنا مختصر سا جو آنسر ہے یہ اس کوسچن کا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی شارٹ کوسچن اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 9 بنتا ہے۔ آج کے دن میں آپ نے یہی کام کرنا ہے اور مختصر سا کام آپ کو روز کا روز بتایا جا رہا ہے، اور بیچ بیچ میں سے بتانے کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے متعلقہ ہم آپ کو سوال بھی پڑھاتے ہیں تاکہ آپ نے ادھر ریڈنگ بھی کی ہو اسی ٹاپک کی اور اسی طرح کا آپ کا آنسر بھی ہو، اور آپ پھر بہت آسانی سے ریڈنگ کو اور آنسر کو یاد کر سکتے ہیں، پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ریڈنگ اچھی طرح سے آج اس صفحے کی کیجیے گا جو آپ کو کرائی گئی ہے، اور ایک یہ مختصر سا سوال ہے جس کو آپ نے اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے آج ہی کے دن میں زبانی یاد کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ڈے 9 کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ڈے 8 کے لیکچرز میں آپ نے یہ تمام لیولز آف آرگنائزیشن کا اوور ویو پڑھا تھا اور ایک اینیمیشن بھی دیکھی تھی، اور اس اینیمیشن اس اوور ویو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب ڈیٹیل سے ہم پڑھنا شروع کریں گے آرگنلز اینڈ سیل لیولز۔ ایک بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیل کیا ہے۔ بایو مالیکیولز assemble in a particular way and form organelles۔ بایو مالیکیول ایک خاص انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کیا بناتے ہیں؟ آرگنلز۔ The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together units of life, cell are formed۔
آرگنلز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ سیلز. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بایو مولیکیولز مل کے کیا بناتے ہیں؟ آرگنلز, اور آرگنلز اکٹھے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ سیل. اینڈ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف. اب دیکھتے ہیں ہم اگلے پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ سیل میں کتنی طرح کے آرگنلز ہوتے ہیں. ایچ ٹائپ آف آرگنلز از اسپیشلائزڈ ٹو پرفارم اے اسپیسیفک فنکشن. یہ جو چیز ہے اس کو انڈر لائن کریں اپنی بک پہ. یہ آرگنلز کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر آرگنل جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہے ایک اسپیشل کام کرنے کے لیے, اسپیسیفک فنکشن ہے, خاص کام کرنے کے لیے. اب آگے اس کی ایگزامپل ہے, اس کو انڈر لائن کریں لازمی, اور یہ آپ نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. فار ایگزامپل, مائٹوکونڈریا are specialized for cellular respiration. یہ ایک ایگزامپل ہے نمبر 1. مائٹوکونڈریا ایک آرگنل ہے. رائبوزومز آر اسپیشلائزڈ فار پروٹین سینتھسس. مطلب رائبوزوم بناتے ہیں پروٹین سینتھسس اور مائٹوکونڈریا کرتے ہیں ریسپائریشن. تو جو کام مائٹوکونڈریا کا ہے وہ رائبوزوم نہیں کر سکتا, اور جو کام رائبوزوم کا ہے وہ مائٹوکونڈریا نہیں کر سکتا. ان دس وے فنکشن آف سیلز آر اکمپلشڈ. اس طرح سیل اپنے کام کرتے ہیں کہ انہوں نے سارے کام بانٹے ہوئے ہیں. ایک کام ایک آرگنلی کرتا ہے, دوسرا آرگنلی کرتا ہے, اور اس طرح مل کے سیل کے اندر ایک لائف پروسیس کرتی ہے. It is an example of division of labor. Division of labor کیا ہے؟ کام بانٹے ہوئے within the cell. اچھا, اب اسٹرکچر کی بیسس پہ سیلز کو ہم 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان دا کیس آف پروکیریوٹس, موسٹ پروٹسٹ اینڈ انٹائر آرگینزمس کنسسٹ آف اے سنگل cell. In case of most fungi, all animals and all plants, the organisms consist of trillion of cells. تو میں یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سیلز آرگنائزیشن کی بیسس پہ 2 ٹائپس کے ہیں, پروکیریوٹک اینڈ یوکیریوٹک سیل. آج میں آپ کو زیادہ کوئی کام نہیں دے رہی. آج کے دن میں آپ نے صرف کیا کام کرنا ہے, یہ پیراگراف یاد کرنا ہے اور اسے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اس پیراگراف میں کس کس چیز کی ڈیفینیشن ہے؟ آرگنلز کی ڈیفینیشن ہے اور سیل کی ڈیفینیشن ہے. اور اس میں ایک سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کسی آرگنلز کے نام بتائیں اور ان کے فنکشن بتائیں تو وہ کیا ہے؟ مائٹوکونڈریا اور رائبوزوم. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس آج کل نوٹس نہیں ہے پرٹیکولرلی, تو آپ میری انسٹرکشن کو بہت غور سے فالو کریں. اور یہ آج کا ٹاسک آپ کا کیا ہے کہ اس پیراگراف کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور یاد کریں. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are 2 types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes.
Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates.